السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی آپ سبوں کو کھلتے مسکراتے اور ہنستے رکھے اور اپنی انعامات کی بارش آپ سبوں پر روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سبوں کو جو ماں باپ دیے ہیں، یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے ہمارے لیے۔ ہم سبوں کو ان کی عزت، توقیر اور ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھول سے بھی ان کی بے ادبی اور بے توقیری اور بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بے ادبی اور اس نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ اگرچہ اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو سزا بھی دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ چنانچہ ایک واقعہ نزہۃ المجالس کے مصنف نے ترغیب و ترہیب سے نقل کیا ہے کہ کچھ تابعین حضرات ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ عصر کا وقت تھا۔ ایک قبرستان تھا، قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ یکایک ایک قبر پھٹی اور اس سے ایک شخص نمودار ہوا جس کا سر گدھے کے جیسا تھا اور اس کا پورا بدن نیچے کا انسان کے جیسا تھا۔ وہ قبر سے نکلنے کے بعد 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالی اور اس کے بعد پھر وہ قبر میں واپس چلا گیا اور قبر پھر بند ہو گئی۔ وہ لوگ بہت متحیر ہوئے اور متعجب ہوئے کہ واقعہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ گاؤں والے کے پاس گئے، ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کے مکان کی نشاندہی کی کہ وہ مکان ہے ان کا، آپ وہاں جائیں اور اس سلسلے میں ان سے بات کریں۔ چنانچہ وہ اس کے گھر پر گئے تو ان کی اہلیہ محترمہ یعنی ان کی بیوی باہر آئی اور جب ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عصر کے وقت قبر پھٹی اور پھر اس سے ایک شخص نمودار ہوا اور وہ گدھے کی آواز 3 مرتبہ نکالا، پھر وہ قبر میں واپس ہو گیا۔ وہ بزرگ حضرات اس کے گھر پر گئے تو اس کی بیوی باہر آئی۔ بیوی سے جب دریافت کیا تو اس کی بیوی نے بتلایا کہ یہ شخص شرابی تھا اور ان کی ماں ان کو سمجھایا کرتی تھی۔ یہ شخص شرابی تھا، ان کی والدہ ان کو سمجھایا کرتی تھی، بتایا کرتی تھی کہ بیٹا یہ شراب حرام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے غصے کو دعوت دیتی ہے، تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے غیظ و غضب کو اپنے اوپر حلال نہ کرو۔ لیکن یہ کہتا تھا اپنی والدہ کو، کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہو، چلاتی رہتی ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عصر کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس وقت اس کو موت ہوئی تھی اسی وقت یہ اپنے قبر سے نکلتا ہے اور گدھے کی شکل اس کی ہوتی ہے اور وہ گدھے کی آواز نکال کر پھر قبر کے اندر واپس چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ناظرین، جب ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل توڑتے ہیں اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ گرفت کر لیتے ہیں، مواخذہ کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرنی چاہیے، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے حکم کو مانتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا انعام دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اگرچہ اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اصل میں تو ان کا صلہ آخرت میں دیں گے، لیکن کبھی کبھی دنیا میں بھی دیتے ہیں دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو 3 لڑکے تھے۔ وہ آدمی جب بیمار ہوا تو ان کا بڑا صاحبزادہ جو تھا انہوں نے اپنے دونوں چھوٹے بھائی سے کہا کہ دیکھو مجھے اپنے والد کی خدمت کرنے دو، پورا اختیار، پورا حق مجھے دے دو، میں صرف اپنے والد کی خدمت کروں گا اور میراث جو ہے یعنی والد کے مرنے کے بعد جو مال ملتا ہے اس کے پورے حقدار تم دونوں ہو جاؤ گے، یعنی میں میراث نہیں لوں گا، تم دونوں لے لینا، صرف مجھے اپنے والد کی خدمت کرنے دو۔ چنانچہ وہ دونوں بھائی جو چھوٹے تھے راضی ہو گئے اس چیز پر، کہا ٹھیک ہے آپ والد صاحب کی خدمت کیجئے، میں والد کا میراث لوں گا۔ چنانچہ بڑا بھائی مرتے دم تک اپنے والد محترم کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس کے والد محترم کا انتقال ہو گیا
تو انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو آواز دے رہا ہے کہ فلاں جگہ ایک اشرفی ہے، وہ لے لو۔ تو انہوں نے کہا کیا اس ایک اشرفی کے اندر برکت ہے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ 10 اشرفی ہے، وہ لے لو۔ تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا کیا اس کے اندر کوئی برکت ہے؟ تو پھر آواز آئی کہ نہیں، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے دن انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ ایک اشرفی فلاں جگہ ہے، وہ لے لو، اس کے اندر برکت ہے۔ صبح جب وہ اٹھا نیند سے تو وہ خواب میں جو بتایا گیا تھا کہ وہ ایک اشرفی فلاں جگہ پر ہے، تو اس بتائے ہوئے پتے پر وہ پہنچا، ڈھونڈا، تلاش کیا، تو وہ ایک اشرفی ان کو مل گئی۔ چنانچہ وہ ایک اشرفی کو لے کر بازار گیا اور بازار میں ایک مچھلی اس سے خریدا اور وہ مچھلی کو لے کر اپنے گھر واپس ہوا۔ جب صاف صفائی مچھلی کو کر رہا تھا، اس کے پیٹ کو جب پھاڑا تو اس کے پیٹ سے 2 لال یعنی قیمتی پتھر نکلا۔ انہوں نے اس قیمتی پتھر کو بادشاہ سے فروخت کیا جو 60,000 اشرفیوں میں فروخت ہوا۔ پھر انہوں نے دوسرے رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے تمہارے ان خدمت کا جو تم اپنے والد محترم کی کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کو اپنے والد کی خدمت کرنے کا کیا صلہ عنایت فرمایا۔ تو اگر اسی طرح سے ہم بھی اپنے والدین کی خدمت کریں گے اور ان کی حکم کی بجا آوری کریں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، ان کا دل نہ دکھائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہاں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ تو یاد رکھیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی سزا دے دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتے ہیں۔ اور جو ماں باپ کی ادب و احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے یہاں بھی باغ و بہار بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے کامیاب و کامرہ بنا دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور انہیں ہمیں قیمتی دولت سمجھنے اور ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔